السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام سامعین محترم، حاضرین ناظرین محترم، الحمدللہ ربیع النور شریف کا یہ آخری جمعہ ہمارے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی عطا سے ہم نے کوشش کی ان جمعوں میں جتنا بھی ہم سے ہو سکا، اللہ کی توفیق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے گوشوں کا ذکر کیا، ہم نے شان مبارک کا ذکر کیا، مقام مصطفیٰ کا ذکر کیا. انشاءاللہ عز و جل عقائد اہل سنت کے تحت آج ایک اہم موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. دعا ہے اللہ رب العزت جل شانہ جو بیان ہوا اگر غلطی ہو تو اللہ رب العالمین سے معاف فرما دے، اور اسے سن کر ہم سب کو عمل کی خاص توفیق نصیب فرما. سامعین محترم، اللہ رب العالمین خالق، مالک، تو جہانوں کا پیدا کرنے والا، اس کے پاس سب اختیار ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کن کہہ کر دنیا کو پیدا کرتا ہے، اور وہی سب کچھ ہے. اس کی اجازت کے بغیر کائنات میں پتہ بھی ہل نہیں سکتا. یہ الحمدللہ
ہم سب کا عقیدہ ہے. اللہ چاہے کہ کوئی پتا نہ ہلے تو کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں پتے بھی ہلتے ہیں، درخت بھی ٹوٹتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اب جس کو چاہے اختیار عطا فرماتا ہے. وہ حقیقی اختیار رکھنے والا ہے میرا رب، لیکن وہ چاہے تو کسی کو بھی اختیار عطا فرما سکتا ہے. خاص کر جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اختیارات ہیں. اس ضمن میں آپ سماعت فرمائیے انشاءاللہ تعالی. کچھ غلط فہمی ہو تو وہ بھی دور ہو جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں. کوشش کریں گے ہم صحیح بخاری سے ہی ساری احادیث لیں قرآن و حدیث کے بعد. ہمیشہ یاد رکھیے، جس دنیا کے رول کے مطابق بھی کسی بندے کو کوئی منصب ملتا ہے، ایک بات یاد رکھیے، اس کو اس کے پیچھے اس کے اختیارات بھی ملتے ہیں. مثال ہم اپنے ملک کی لیں، ایک پریزیڈنٹ ہے، ظاہر اس کو اپنے اختیارات ہیں نا، جتنے بھی ہوں کلی اختیارات اس کے پاس جو ہوں گے وہ کلی اختیارات ہوں گے. یہ نہیں کہ چنا کرتا یہ نہیں کرتا، نہیں، کلی اختیارات جو ہوں گے. اور میئر کو جو اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ میئر جو ہے اپنے اختیارات میں رہ کر سارے کام کرتا ہے. تو کوئی پریزیڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اختیارات کو تجاوز کیا. اس کے اپنے اختیارات جو دیے ہوئے ہیں، بلا مثال تمثیل، ایک مثال دیتے ہوئے آپ کے سامنے، آپ وزیروں کو بھی دیکھ لیں، ہر وزیر کے اپنے اپنے شعبے اور اس کے اختیار ہوتے ہیں. بھئی میرا یہ اختیار ہے، میرا کلی ہے، جو بھی ہے میرا اتنا ہے تو لیکن کلی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہے دنیا میں کسی نبی کو، ظاہر انبیاء کرام تشریف لائے، تقریباً سب کو اختیارات عطا فرمائے. قرآن پاک شاہد ہے، پڑھ کے دیکھ لیں. مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ بولیں کون سے نبی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نام سنا ہے نا آپ نے. سلیمان علیہ السلام کتنا بڑا اختیار، پوری دنیا کی بادشاہت اختیار ہے. اور سب سے بڑا اختیار کیا، ہوا پہ اختیار. ہوا صرف اللہ رب العالمین جب چاہے حکم دے رک جائے چلے، کسی کی ماتحت نہیں، لیکن آپ کی ماتحت تھی. اس لیے کہ اللہ نے عطا فرمایا، اے سلیمان جب تجھے تیز جانا ہو تو ہوا کو حکم دے دو، تیز ہوا چلے گی. جب تجھے کہیں رکنا ہو تو دیکھ. یہ اختیار ہے نا، اختیار ہی تھا نا. ہے تو حقیقی اختیار اللہ پاک کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس حقیقی، لیکن وہ جسے عطا کرے. میرے دوستوں بزرگوں، جسے عطا کرے. ایسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں، موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ چمکنے لگے، اس کو بھی چھوڑ دیں، لکڑی پھینکے تو وہ اژدہا بن جائے. کیسے اختیار ہے نا، اللہ نے عطا فرمایا نا، موسیٰ لکڑی تو پھینک، یا اللہ یہ کیا ہوگا، تو پھینک، وہ اژدہا بن گیا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، سارے قرآن کی تشریح ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. یا اللہ مردوں کو زندہ کرنا صرف تیرا کام ہے. اللہ فرماتا ہے میں جس کو عطا کر دوں وہ بھی مردے زندہ کر سکتا ہے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے انبیاء کرام کی. ابھی پہنچا نہیں ہوں میں اصل پہ. آپ خود سوچو کہ جب میں یہیں پہنچ رہا ہوں تو اصل کیا چیز جو آج ہم نے بیان کرنا ہے. ایک اور قرآن پاک سے مثال دوں آپ کو. یہ تو میں نے تمہیں سمجھائی انبیاء کرام کی مثال، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اختیارات عطا فرمائے. انبیاء نہیں، اللہ نے اپنے پیاروں کو بھی اختیارات عطا فرمائے. ہمارا عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھی اختیارات عطا فرماتا ہے اور اپنے ولیوں کو بھی اختیارات عطا فرماتا ہے. اب تم کو شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علاوہ نا قرآن سے ثابت کرتے ہیں نا. زیادہ دور کیوں جائے، قرآن میں آئے نا. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، نام ہے آصف برقیہ. سنا ہے نا نام؟ کیا اختیار تھا اس کو؟ سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا دربار میں کوئی ہے بلقیس کا تخت جو کئی سو میل دور ہے، وہ آ رہی ہے ہمارے پاس، وہ تخت لے کے نہیں آ رہی، وہ آرام سے سوتی ہے. اس کے لیے اس کا پلنگ جو ہے بہت بڑا وسیع، اس کا بتانے کی ضرورت نہیں فگر آپ کو، یہ ہمارے روم سے بھی ڈبل اس کا احاطہ. وہ پلنگ یہاں حاضر ہو جائے تو ایک جن بولا آپ کی محفل ختم ہوگی تو حاضر ہو جائے گا. طاقت اللہ نے عطا فرمائی تو جن کہہ رہا ہے نا، ورنہ اس کی کیا طاقت. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، مچ کوئک،
تو وہ آصف برخیا آپ کا امتی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بولے یا رب یا نبی اللہ میں لاتا ہوں. بولے کیسے؟ آپ پلک جھپکیں گے اور اٹھائیں گے، پلنگ یہاں حاضر ہو جائے گا. قرآن ہی پڑھیں نا، قرآن کا پوری تفسیر پڑھیں، پورا ترجمہ پڑھیں، اور اس نے لا کر دیا. تو اللہ جسے چاہے اس کو اختیارات، کیسے اختیارات ہیں؟ تو جب وہ آصف برخیا کا یہ کمال، تو بھائی سلیمان علیہ السلام کے امام المرسلین، میرے اور آپ کے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں، اللہ نے انہیں مختار کل بنا کے بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب اختیارات دیے ہیں. آج قرآن و حدیث میں آپ پڑھیں گے، سنیں گے کیسے کیسے اختیارات. کوئی ہے آج کی دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا پائے گا، صحابی کو بھی لے آؤ، وہ یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں یار آج سے مسلمان 2 نمازیں پڑھیں گے. کوئی کر سکتا ہے؟ بتائیے نا یار، بتاؤ نا، یہ تو اللہ کا قانون ہے. اور نبی کہہ دیں تو پڑھ 2 نمازیں، اور وہ پڑھنے لگ جائے. اللہ فرمائے یحکمک، اس کا حکم مانو، یہ میرا محبوب ہے، جو یہ کہے یہی مانو. تو یہی قرآن پاک کہ میں ابھی ہٹا نہیں ہوں قرآن پاک سے، میرے دوستوں بزرگوں، قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشادات ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیسے؟ کوئی کہے کہ بھئی کب عطا کیا، کیا عطا کیا، کیسے عطا کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک کی. کون ہے؟ اللہ. بے شک کون ہے اللہ؟ جہانوں کا، سارے جہانوں کا ملک، اور ملک کا کون مالک ہے؟ اللہ عز و جل. خالق بھی ہے وہ مالک بھی ہے، وہی مالک ہے نا. آگے کیا فرما رہا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ہم جس کو چاہیں، ملک ہماری ہے، مالک ہم ہیں، لیکن کسی کو جس کو ہم چاہتے ہیں بادشاہت عطا کر دیتے ہیں. پڑھیں نا ترجمہ، یہی ہے نا. آل عمران 26 نمبر آیات، آل عمران کے 26 نمبر آیات ہے یہ. اللہ اکبر. کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین کہ ہم جسے چاہیں بادشاہت عطا فرما دیں، اور فرماتا ہے جس سے چاہیں سلطنت چھین لیں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو بادشاہت عطا کی نا، عطا کیا مطلب جب بادشاہت عطا کریں گے تو اس کے اختیارات بھی تو ہیں نا. بادشاہ کے بھی تو اختیارات ہیں کہ نہیں ہیں؟ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہے، کوئی وزیر تو نہیں. تو میرے دوستوں نبی علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا دیکھیں آپ. سورہ کوثر میں آسان پڑھ رہا ہوں، بہت لمبی تفصیل ہے قرآن پاک میں، بس یہ چیدہ سمجھنے کے لیے. انا اعطیناک کل کوثر. اٹھا لو ترجمہ، سب نے یہ کہا اے محبوب ہم نے تمہیں کثرت عطا فرما دی. اب کثرت جس کو عطا فرما دو اس میں کوئی چیز کی کمی رہتی ہے؟ یار کیسے ہو تم؟ کیا علم ہے تمہارا کہ تم نبی کو کہو کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں؟ ارے ہمارا نبی ماشاءاللہ با اختیار نبی ہے اور مختار کل ہے. ہر چیز جب نبی علیہ السلام نے، اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین، میں تو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اللہ رب العالمین نے کیسا مالک بنایا. خالق نے اپنے حبیب کو کہ اختیارات کلی دے دیے. اے محبوب، یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، فلا وربک حتی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تیرے رب کی قسم، سنیے گا، تیرے رب کی قسم، جو تیرے فیصلے کو یا ان کی آپس میں رنجشوں کو یا آپس کے معاملے میں تیرے فیصلے کو، تیرے حکم کو نہیں مانتے، وہ بے ایمان ہیں. لا یؤمنون، ان کا ایمان کا بھروسہ ہی نہیں، وہ بے ایمان ہے میری نظر میں. اللہ کی نظر میں کون بے ایمان ہے؟ جو اللہ کے حکم. اور یہ روایت آپ سنتے رہتے ہیں، وقت نہیں لیکن میں آپ کو تفصیل سناؤں، میں ہمیشہ سناتا ہوں. یہ وہی تھی، یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہوا تھا ایک، اور وہ یہودی نے کہا کہ آپ تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے. نبی علیہ السلام نے منافق کو سچا جانا اور اس کے حق میں، یہودی کو سچا جانا اور اس کے حق میں فیصلہ دیا. منافق منس نیم مسلمان، آپ سمجھتے ہیں نا، وہ مسلمان نیم مسلمان، یہ جو نام منافق تھا باہر آ کے شور مچانے لگا یار نبی غیر مسلموں کو اتنا مہربان ہے. تو وہ حضرت عمر کے پاس لے گئے. اب حضرت عمر تو عمر تھے، مطلب کس نے فیصلہ کیا؟ بولے سرکار نے تو پہلے فیصلہ کر دیا. یہودی بولا یہ پتہ نہیں اب تمہارے پاس لیا ہے. عمر نے تلوار سے اس کی گردن ہی اڑا دی، پوچھا نہیں. بولے جو نبی کا حکم نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. اور یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یاد رکھو میرے نبی کے حکم کو مانو، نہیں مانو گے تو تم بے ایمان ہو اسی کی طرح. وہ بھی بے ایمان تھا منافق لیکن بے ایمان ڈکلیئر ہو گیا. اسی کو ایک اور روایت بھی مفسروں نے قلم کی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کے کزن تھے، بہت قریبی رشتہ دار تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ ان کا اور انصاری کا پانی کے معاملے میں کچھ مابین میں آپس میں تنازع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے، فیصلہ یہ ہوا، گواہوں کو دیکھ کر سرکار نے فرمایا زبیر تم حق پر ہو، پہلا پانی تمہارے پاس ہی آنا چاہیے، تمہارے کھیت میں، بعد میں اس کے پاس۔ وہ انصاری باہر گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا میرے نبی علیہ السلام نے رشتہ داری نبھائی، زبیر ان کے کزن تھے، قریبی تھے، یہ بات ہو ہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ تم میرے نبی کے فیصلے پر جو میرا نبی کہہ دے وہ حتمی ہے، نہیں مانو گے تو بے ایمان ہو۔ تو میرے نبی کے اختیارات آپ نے دیکھے کیسے ہیں میرے دوستو بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب جو آپ نے کہہ دیا، یعنی یہ کہوں کہ خالق کل نے آپ کو کیا کر دیا، مالک کل بنا دیا، کہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ پڑھو صلی اللہ نبینا صلی علی محمد۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں تو بات ہو رہی ہے دنیا کی، تو زمین کی بات کر رہا ہوں نا یار۔ اللہ فرماتا ہے زمین نہیں، اللہ نے جب بتایا نا خالق کل نے مالک کل سے مراد کیا ہے، جہاں جہاں اللہ رب العالمین کی حکومت، وہاں اس کے محبوب علیہ السلام کے اختیارات۔ اب آپ کو کیسے آ جاؤ جنت کی طرف، جنت تو اوپر ہے، زمین کے فیصلے ہوئے تو ہوئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر یو آر جنتی، ڈکلیئر نا، بس کہہ دیا، کہیں سے اعلان آیا، کہیں سے حدیث آئی، کہیں سے قرآن آیا کہ نہیں یہ غلط کہا نبی تم نے، جنت تم مجھے بانٹنی، تم کون ہوتے ہو؟ نہیں، دیکھو اٹھاؤ حدیث، کوئی لاؤ جوڑ، اے عمر جنتی، اے عثمان غنی جنتی، اے علی جنتی، اے زبیر اے جنتی، عبد الرحمن جنتی، اے سعد جنتی، اور یہ کہتے کہ 10 لوگوں کو جنت کا ڈکلیئر کر دیا، 10 نہیں اور بھی کئی لوگوں کو ڈکلیئر دیے، سرٹیفکیٹ دیا جنت کا۔ اب پڑھے نا، ربیعہ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جید آدمی، خدمت کرتے تھے تہجد پہ سرکار کی، انہوں نے مانگا تو کہا جا ربیعہ تیرے کو جنت دی، بولے تجھے جنت نہیں دی، جنت میں میرا ساتھ بھی تجھے دیا۔ اور دیکھو اختیار یار، جنت میں میرا ساتھ بھی، یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ تو پھر امام نے صحیح کہا نا، امام کہتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کیسے ہو؟ اللہ اکبر۔ جب محبوب بنا لیا جائے تو پھر محبوب کو ہر چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ محبوب جاؤ نا، سنو نا، آگے قرآن سے میں ابھی ہٹا نہیں ہوں تو قرآن پاک میں ہے نا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آئے ہائے، پڑھو نا تشریح۔ اللہ فرماتا ہے محبوب گھبراؤ نہیں، فکر نہیں کرو، اتنا دیں گے تمہیں کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کا اتنا دینا اور نبی کا راضی ہونا کیا کمال ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ساری کائنات اللہ کی محتاج، یا اللہ ہمیں عطا فرما تیری رضا میں جو ہماری رضا، تیری رضا میں جو ہماری رضا۔ یہاں یہ فرمایا جائے محبوب تیری رضا میں میری رضا، کہ خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے اختیارات مصطفیٰ۔ اور ہم کہتے ہیں مختار کل یوں کہ نبی علیہ السلام کسی کو کہہ دیں، کسی کو کہہ دیں، کوئی شخص آئے اعرابی، بخاری پڑھ رہا ہوں، صرف بخاری، حوالے بھی ہیں، سب کچھ مانگ سکتے ہو آپ، بخاری مسلم سیاستہ کی جو 4-5 حدیثیں بیان کر رہا ہوں، اب وقت نہیں ہے تو بھی 4-5 حدیثیں جو بیان کروں گے انشاءاللہ عزوجل، بخاری سے لے کے سیاستہ کی جتنی کتاب ہیں نا سب کے اندر موجود، اور بے شمار کتابوں میں۔ اور ایک امام کا آج ہم ذکر کریں گے جو بخاری کے چاہنے والے ہیں، عشق کرنے والے ان کا۔ اب دیکھیے
حدیث پاک میں بڑی مشہور حدیث ہے، ایک اعرابی آیا حضور علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں، کہ اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں 5 ٹائم نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ 5 ٹائم نماز کس کا قانون ہے؟ اللہ کی شریعت کا۔ اللہ نے کہہ دیا جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا وہ نمازی نہیں ہے۔ صحیح ہے نا بھائی؟ کوئی 2 باتیں ہیں، اب کوئی مفتی لا کے فتویٰ ٹھوک دے تو پڑھ لے 3 کر سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا مفتی کوئی پیدا ہوا آج تک؟ 1496 برس تو ہو چکے ہیں، 1496 ایئر ہو چکے ہیں اب تک نبی علیہ السلام کے بعد۔ کوئی ہے آج تک پیدا جو کہتے ہیں نہیں 3 نماز پڑھ لے تیری نمازیں ہو جائیں گی؟ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ دیکھو یہ اختیارات آیا سرکار کی بارگاہ اقدس میں مسلمان جب ہوں گا، جب میں تو 2 پڑھوں گا بھائی، 5 نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جا 2 پڑھ، آئے حدیث موجود ہے بخاری حوالے کے ساتھ، مسلم متفقن علیہ حدیث، تو پڑھی نا اس نے 2۔ خیر اس نے بعد میں جب نبی علیہ السلام نے کسی حکمت کے تحت کہا نا، جب اس نے دیکھا کہ میں 2 پڑھ رہا ہوں سب 5 پڑھ رہے ہیں تو شرمندہ ہوا، تو 5 پڑھنے لگ گیا۔ آؤ حضرت سراقہ، سونا حرام ہے نا؟ مرد کو سونا حرام ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے مفتی آج کا، کوئی عالم آج کا، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ کہہ دے جا میں نے تیرے کو سونا حلال کیا، کہہ سکتا کوئی؟ اللہ کا قانون ان اللہ حرم، اللہ نے کہہ دیا۔ لیکن نبی علیہ السلام سراقہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ سراقہ یار تجھے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ابھی نہیں جا سکتا، تو ابھی نہیں مر سکتا۔ اور دیکھا تاریخ نے، یہ بخاری ہے، تاریخ نے دیکھا کہ وہ سراقہ زندہ رہا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کب تک زندہ رہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں زندہ رہے، اور ایران فتح ہوا، اور مال مسجد نبی میں بکھرا پڑا، ہزاروں کو سونا ہونا، ظاہر ایران فتح ہوا سارا مال ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور دیوانہ وار مال کو سمیٹ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا عمر کو آج مال کے چکر میں؟ فرمایا یا امیر المومنین آپ کو کیا پریشانی، ہم نمٹا لیں گے؟ بولے نہیں میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں جو میرے نبی نے کہا تھا نا، میرے نبی نے فرمایا تھا کنگن، وہ کنگن آئے گا، وہ کنگن سراقہ کو ملے گا۔ اور سراقہ کا عقیدہ دیکھو، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میٹھی سی بات آ گئی ایک ذہن میں روحانی، سنو سراقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بات نزع کی کیفیت میں، جب صحابی اندر گئے تو جیسے مرنے کی حالت بالکل ہوتی نا، صاحب باہر آ گئے، امیر المومنین سراقہ گئے، آخری آ جاؤ آپ، آخری وقت ہے آپ بھی اس کے لیے تدفین کے لیے اور سب کے لیے معاملہ۔ حضرت عمر آئے، وہ سلیٹے پڑے تھے بالکل حال حاضر، آپ نے ہاتھ پکڑا، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ مطلب سراقہ کہیں نہیں جا رہا۔ بولے نہیں، دنیا نے مشہور کر دیا کہ تم تو اس دنیا سے جا رہے ہو۔ بولے خدا کی قسم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہوں یا عمر، جب تک میرے ہاتھ میں کنگن نہیں آئیں گے میں مر نہیں سکتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے دوستو بزرگوں، جب تک میں نہیں مروں گا، جب تک میرے ہاتھ میں کنگن نہیں آئیں گے۔ اور وہ زندہ رہے بعد میں کئی برسے تک، پھر ایران فتح ہوا نا، پھر کنگن پہنائے گئے، تو لوگوں نے اعتراض بھی کیا یا عمر یہ تو سونا حرام ہے، تم اتنے سخت۔ بولے جس کو میرے نبی نے حلال کر دیا اس کے لیے حلال ہے، لیکن صرف ایک کے لیے، ہمارے تمہارے لیے نہیں کہ اس کی بیس بنا کے ہم کہیں نعوذ باللہ ہمارے لیے حرام ہے، جو چیز ہمارے لیے حرام ہے وہ شریعت میں، لیکن جس کو نبی فرما دے اختیار ہے نا، یہ دیکھو نا اختیار ہے۔ اب سن رہے ہو اختیاری بات، تو اب سنو ایک اور اختیاری بات بھی آپ کو، بڑی پیاری بات بتاؤں، سنتے رہتے ہیں آپ، اس لیے میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ بھی بخاری میں، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کا موقع تھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہر سال حج کر ہم پر فرض ہے؟ ایک دفعہ پوچھا، حضور خاموش ہو گئے، پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ پھر خاموش رہے سرکار۔ جب تیسری بار پوچھا تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ ایسے سوال نہ کیا کر، سن اگر میرے زبان سے ہاں نکل جاتا اللہ ہر سال حج فرما دیتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا، صرف زمان مصطفیٰ پہ، حالانکہ وہ ایک ہی سال ہے نا مسلمانوں کے لیے، لیکن سرکار فرماتے اگر میں ہاں کہہ دیتا پھر کیا ہوتا؟ میرے دوست بزرگ اب آؤ احد پہاڑ، ایک اور سناؤں آپ کو، یہ اختیار ہے، یہ سب اختیارات مصطفیٰ۔ اختیارات مصطفیٰ کیسا؟ احد پہاڑ کی حدیث پاک آپ نے سنی، جو سنی ہے اسی کو میں آپ کے سامنے بیس بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے میں نے سنی نہیں یار، یہ کہاں ہوگی کدھر ہوگی، یہ تو آسان ہے۔ احد پہاڑ ہے، جا کے ابھی بھی دیکھ لینا، لکھا ہوا عربی کے اندر میں، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی احد پہاڑ پر جا رہے ہیں، اتنے میں اچانک احد پہاڑ، اب دیکھو میں آپ کو موازنہ کر رہا ہوں، یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، موازنہ جتنی کتابیں اٹھاؤ گے نا، جو عاشقان نبی علیہ السلام ہے نا، محبان مفسرین اور محدثین ہیں، ان کی پہچان کرا رہا ہوں، جو غیر ہیں انہوں نے لکھا زلزلہ آ گیا، انہوں نے سب نے کتاب میں لکھا زلزلہ، دیکھو میں تو اس میں کوئی بات نہیں، آیا زلزلہ ہی تھا، لیکن بات کرنے کی بھی ہوتی ہے یار،
زلزلہ آئے تو مجھے بتاؤ، یہاں زلزلہ آیا تو کیا ہم اندر بیٹھیں گے؟ بتانا صحیح بتاؤ، کتنا بڑا مولوی میں بولو رک جاؤ رک جاؤ، او بھائی تو مر، سب بھاگ جائیں گے. سیدھی سی بات ہے. کوئی بھی وہ ولی شیخ الحدیث، کوئی عالم فاضل، مسجد کا پیشوام سب سے پہلے وہ بہت اچھا ہے کہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بیچارہ وہ نماز میں ہے تو وہ اور بات ہے اس کی حالت میں، ورنہ تو پتہ آپ کو. تو کیا اگر زلزلہ آتا تو نبی علیہ السلام نہیں کہ فرماتے چل بھائی عمر نکل یہاں سے پہاڑ کے پاس سے، یہاں زلزلہ آ رہا ہے، استغفر ہے ٹھیک ہے. لیکن ہمارے محدث نے فرماتے زلزلہ نہیں تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک اس پہاڑ پر آئے نا تو وہ وجد میں آ گیا، وہ وجد میں آ گیا، وہ ہلنے لگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک اپنی ایڑی ماری زور سے، وہ کہا احد تو ہلتا ہے، تو نہیں جانتا تیرے پاس اس وقت کون سوار ہے؟ ایک نبی، ایک صدیق اور ایک 2 شہید. اللہ اکبر. کیا خبر ہے؟ خبر آئی، سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں نا، نکل گئی آنکھوں سے. بتا بیان کرنے والے سے بیان کرتے ہیں، او بھائی بیان تو کر. شہید کہاں سے؟ ابھی تو مرے ہی نہیں ہیں، وہ ساتھ ہی ہیں. شہید تو ان کو 10 سال 20 سال 15 سال 12 سال بعد ہونا ہے، اور نبی پہلے سے ان کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے. چلو صدیق تو ہو گئے تھے، صدیق تو ہو گئے تھے، نبی تو تھے، لیکن شہید تو جب ہونا، جب جنگ میں شہید ہوں اور شہادت کا رتبہ پائیں کسی بھی حالت میں تب کہیں. لیکن میرا نبی پہلے ہی فرما رہا ہے کہ عمر عثمان شہید ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ آپ نے احادیث پاک کا مطالعہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، جتنی میں نے پڑھی ہے نا بخاری. اب آؤ چلتے چلتے ایک محدث کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس محدث کا نام ہے ابو عبداللہ، امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری. کتاب کا نام ہے المستدرک. یہ وہ عالم ہیں، اتنا عشق تھا امام بخاری سے ان کو، ساری حدیثیں صحیح ہیں ان کی، اور ان کی وہ اپنی کتاب میں لائے. تو مقصد بخاری میں تو ہے ہی نا، اوریجنلی بخاری میں آپ کتاب میں لائیں. اور یہ 2-3 حدیثیں جو بیان کر رہا ہوں یہ ضمن میں یہ ہے کہ ہے تو بخاری میں، بات تو میں بخاری کی کروں گا نا، مستدرک کی نہیں کرتا. لیکن مستدرک کا امام 405 ہجری وفات، نیشاپور علاقہ آپ کا، اور بہت بڑے عالم فاضل. کئی کتابیں لکھی ہیں آپ نے. اس ضمن میں آپ نے تاریخ نیشاپور بھی لکھی، اور امام شافعی کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی، اور بہت ساری کتابیں ہیں. لیکن خاص المستدرک ان کی بہت فیمس ہے دنیا عالم کے اندر. آپ اور امام بخاری لائے تو امام بخاری صحیح ہے، وہ امام بخاری کی شرح کی ہے نا. امام بخاری ایک حدیث پاک لائے، سنیے. اور حدیث پاک بھی آپ سنی ہوئی ہے، میں ایسا نہیں کہتا میں نے نہیں سنائی ہے، میں سنا اسی لیے رہا ہوں آج کہ آج ہمارے عقائد پر جو ذکر ہے آپ کو یہ نہ لگے کہ کون سی دلیل تھی، کہاں تھی حدیث. اور یہ روایت بھی میں نے حوالے کے ساتھ امام بخاری، مسلم یعنی متفقن علیہ ہو گیا نا، نسائی، ابن ماجہ، جامع ترمذی، اب یہ سیاہ کی کتابیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے اندر موجود ہے. حدیث کون سی ہے سنیے، حدیث سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا حافظہ کمزور ہو گیا. اختیار دیکھو یار، اختیار خالی اختیارات دیکھو، کل اختیارات میرے نبی کے. حافظہ میرا کمزور ہو گیا، میں جو چیز چاہتا بھول جاتا. ایک دن میں نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، جو میں آپ بیان کرتے ہیں میں بھول جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ ہے تو محدثین لکھتے ہیں کہ یہاں ہونا تو یہ چاہیے، اگر نبی کے پاس اختیار نہ ہو، میرے پاس بھی کوئی آئے گا تو میں کیا کہوں گا؟ ارے بھائی حکیم محمد سلیمان، حکیم محمد فلانا، اور ڈاکٹر محمد فلانے، اور ڈاکٹر محمد فلانے، وہ مشہور ڈاکٹر ہیں، دماغ کے ایسا علاج کریں گے، دوائی دیں گے تیرا ہو جائے گا. حضور کو نعوذ باللہ یہ کہنا چاہیے نا، ارے بھائی تو حکمہ کے پاس چلا جانا، تیرے نسیاں کی بیماری ہے بھولنے کی، تو وہ علاج کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابو برا ایسا معاملہ ہے؟ بولے ہاں. بولے بیٹھ جا، سنو حدیث بخاری پڑھ رہا ہوں، بیٹھ جا. چادر پھیلا لے، اپنی چادر اتاری پھیلا دی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی لی، دیکھو اختیار، ایسے پھینکی. بظاہر کچھ نہیں ہے، دیکھو نا یار، بظاہر تو کچھ نہیں، کچھ چیز دوائی تو نہیں دی نا اس میں، کوئی دوائی دی کیا؟ ایک دوسری اٹھائی، اس طرح مٹھی میرے اس چادر کے اندر پھینکی، اور فرمایا ابو ہریرہ اب اس کو سینے سے لگا لے. وہ میں نے چادر لی، سینے سے لگا لی. فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دن کے بعد سے میں کوئی چیز نہیں بھولا. سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستوں بزرگوں، مگر مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے بھی تو پوچھے نا یار، یا امام اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الامن العلا، بے شمار کئی سو حدیثیں لائیں اس جو آج بیان کر رہا ہوں نا مختار کل پر.
اب پڑھو حوالے کے ساتھ. میں تو کچھ بھی نہیں ہے, جاء الحق کے اندر بھی موجود ہے, انگلش میں پڑھو. میں تو کہتا رہتا ہوں, آج جو میں نے بیان کیے 5-6 سارے اس میں ہیں, مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ میرے پاس تو ہتھیار ہے, امن الاولیاء پڑھو. اتنی حدیثیں اعلیٰ حضرت لائیں حوالوں کے ساتھ, آپ کا دل خوش ہو جائے. تو وہ فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بظاہر تو کیا ہے مطلب کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ بھی نہیں, مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. تم نے سمجھ لیا کہ یہ خالی ہاتھ ہے. اعلیٰ حضرت نے خالی نہیں کہا, اعلیٰ حضرت نے کہا اونلی. ارے یہ صرف ہاتھ کے اختیارات سرکار فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سرکار کے صرف خالی ہاتھ کے اختیارات ہیں, اونلی ہینڈس. اور آنکھ کے, زبان کے, جسم کے وہ تو اختیار الگ ہیں کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, تم پہ لاکھوں درود اور تم پہ لاکھوں سلام, تم پہ لاکھوں درود اور تم پہ لاکھوں سلام. میرے دوستو بزرگوں, بخاری سے نہیں ہٹا, مستدرک کا تھا کہ علامہ مستدرک ایک اور حدیث لائے, پڑھیے ماشاء اللہ, اس کو سمجھیے. اللہ اکبر. حدیث پاک, اور یہ بھی آپ نے رمضانوں میں میرے ساتھ سننی ہوگی انشاءاللہ, تو امید رکھتا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے. یہ صرف اختیارات کی بات ہو رہی ہے, اور یہ اختیارات تشریع. اختیارات تشریع کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت, قانون اللہ کا ہے, اختیار مصطفیٰ کر رہے ہیں. یعنی رب اپنے اختیارات میں حقیقی ہے, اور یہاں ہمارے نبی مصطفی اختیارات میں کلی مختار ہیں. بس یہ جملوں میں آپ سمجھ جائیں کہ کیسے اختیار کا تنازع, وہ تو حقیقی ہے نا, اور اس نے عطا کیا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کو مصطفی اختیارات. اور کیسے نا, شریعت اللہ کی, قانون کیا ہے. ایک صحابی نے رمضان المبارک میں بیوی سے جمع کر لیا روزے کی حالت میں, ٹھیک ہے نا, بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی, اور روزہ ٹوٹ گیا. روتا ہوا رب سرکار کی بارگاہ اقدس میں آیا, یا رسول اللہ بڑا مشکل ہو گئی, بڑا پریشان ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولے روزے کی حالت میں مجھ سے جمع ہو گیا, بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو گئی, میرا روزہ ٹوٹ گیا, اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کفارہ دے, کوئی بات نہیں, بہتر جو مختصر کر رہا ہوں وقت کے حساب سے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, جا چل. اور مڑ کر جانے لگا تو کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم, میں تو بہت غریب ہوں, نہ تو میں 60 روزے رکھ سکتا ہوں, ایک روزے میں مشکل ہو رہی تھی, تو 60 روزے اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا, میں تو غریب ہوں. سرکار نے کہا پھر باہر بیٹھ. دیکھو آپ, حضور علیہ السلام نے باہر بٹھایا. اتنے میں ایک حضور علیہ السلام کا محب کھجور کی بڑی ٹوکری لے کر آیا, حضور نے رکھی, فرمایا اس سائل کو بلاؤ. وہ تو سرکار کو ہدیہ دیا نا, تو سرکار نے کیا فرمایا, اس سائل کو بلاؤ. مفسرین یہاں یہ کلام کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں دیکھیں کیسی عیب پوشی ہے, حالانکہ وہ گناہ گار ہے, گناہ کر کے آیا ہے, کہنا تو چاہیے آجا گناہ گار ادھر آ تیرے, لیکن سرکار فرمایا سائل. آئے ہے اس کو سائل کا, وہ آیا, اس نے کہا یہ لے کھجور کا ٹوکرا اور جا 60 مسکینوں میں مدینے میں بانٹ دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب دیکھیے اللہ اکبر, یہاں نبی علیہ السلام مسکرائے تو وہ مفسرین نے وہ بھی لکھا کہ وہ نور کی طرح چمکتے ہوئے دانت مبارک سے پوری دیواریں روشن ہو گئیں. وہ سائل کہتا ہے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی مسکین غریب ہے ہی نہیں, آئے کوئی غریب نہیں ہے, میں کس کو بانٹوں. سرکار مسکرائے اس بات سے, بولا جا تو کھا, تیرے بچے کھائے, سب یہ کھجورے کھا لے, تیرا کفارہ ادا ہو گیا. یہ اختیار مصطفیٰ, اور کسی کو دے سکتا ہے کوئی؟ آج کا مفتی بلا لے, آج کا مفتی بلا کے بولے لے یہ 1000 روپے تو کھا لے, خرچ کر لے, کوئی دے سکتا ہے اس کا کفارہ؟ یہ نبی علیہ السلام اونلی ون, دس از اختیار مصطفیٰ. میرے دوستو بزرگ, اب آخر کے اندر امام مستدرک اور خصائص القبریٰ, جامع ترمذی شریف, کیا کتابیں ہیں, بے شمار کتابوں میں ایک ذکر آیا گھوڑے کا, ایک گھوڑا بیچنے والے کا ذکر آیا.
اور بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور خاص مسلم شریف میں تفصیل سے ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ امام مسلم فرماتے ہیں اور امام حاکم نشاپوری کہ نبی علیہ السلام کو ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ اعرابی ایک گھوڑا بیچ رہا تھا، اس کو پسند آ گیا حضور علیہ السلام کا میرے سے سودا کر، بولا ٹھیک ہے، سودا طے ہو گیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب یہ گھوڑا میرا ہوا، میرا سامنے گھر ہے آگے چل کے، چلو میں وہاں جا کے تمہیں رقم دے دیتا ہوں جو تمہارے گھوڑے کی قیمت ہے۔ اب وہ گھوڑے سوار سرکار آگے تشریف لے جا رہے ہیں، گھوڑا سوار پیچھے آ رہا تو ایک بندہ مل گیا، اس نے کہا بھائی گھوڑا بڑا اچھا ہے، کیا قیمت ہے؟ بولے یار قیمت تو یہ اتنی معاملے میں طے ہوئی ہے۔ بولے میں اس سے ڈبل دوں گا۔ اس بندے نے کہا مجھے دے دو۔ تو اب جاتے جاتے اس کا ارادہ، اس نے کہا یار یہاں تو ڈبل مل رہے ہیں، میں نے سنگل میں کر لیا، لیٹ سے 500 دینار میں ہوا، یہاں 1000 دے رہے ہیں، ہوتا نا بندہ یار۔ اب وہ خیال آ گیا شیطانی اس کے بعد، اس نے کہا یار آگے جا کے نبی علیہ السلام کہتا ہے کہ اے محمد بن عبداللہ میں گھوڑا نہیں بیچتا۔ بولے کیوں؟ تیرا میرا سودا ہو گیا، تیری میری بات ہو گئی۔ بولے ہاں بات تو ہوئی، تو گواہ تو نہیں تھا نا، ہم دونوں ہی تھے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سودا ہوا؟ اب نبی علیہ السلام فرما رہے تو مکر گیا۔ اب یہ بحث ہوئی تو صحابہ آ گئے، پھر صحابہ کا جلال تو آپ کو پتہ ہے، نبی علیہ السلام نے بولنا نہیں لڑنا نہیں ہے، یہ اپنی جگہ سچ ہے کہ گواہ نہیں ہے، تو بات تو اس کا بھی وزن ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آ رہے تھے، قریب آئے، سارا معاملہ پتہ چلا، ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں گواہ ہوں، اس سودے کا میں گواہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا او خزیمہ تو تھا ہی نہیں، اور تو نے کیسے سودا کر لینا ہے؟ تو تھا ہی نہیں اس وقت موجود۔ بولے یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے تو تب میں کہاں تھا؟ تب بھی میں نہیں تھا، آپ کی زبان کا اعتبار کیا، آپ نے کہا جنت ہے، ہم کو جنت میں جانا ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھی، آپ کی بات کا اعتبار کیا، کیا میں آج بھی آپ کی بات کا اعتبار نہ کروں کہ آپ نے سودا کیا ہے؟ ہاں یہ عاشقانہ۔ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، مسکرا دی، سودا تو ہو گیا۔ پھر نبی نے کہا ذرا مسجد نبوی کے اندر ممبر تو لگاؤ۔ اب نبی علیہ السلام نے ممبر لگایا۔ دیکھو یہ ہے اختیار مصطفیٰ اسلام میں۔ سننا پہلے بتا دوں آپ کو، پھر آخر پہ پہنچ جائیں گے تاکہ اینڈ نہ ہو جائے۔ اسلام میں کسی بھی ایویڈنس کے کتنے گواہ ہیں؟ دو ہے نا، ایک سے کام نہیں چلتا بھائی، ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے فیصلہ کوئی شریعت والی نہیں کر سکتی ہے نا، نہیں کر سکتی نا۔ یہ اختیار مصطفیٰ سنو آخری۔ نبی علیہ السلام نے ممبر لگایا، فرمایا سنو آج خزیمہ نے وہ عشق والی بات کر دی ہے کہ آج کے بعد ویسے شریعت کے اندر 2 گواہوں کے فیصلے پر وہ فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آج کے بعد ایک گواہ خزیمہ اگر گواہی دے دے گا، اس کی ایک گواہی 2 گواہی کے برابر ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی کو بلا کے ایک گواہی پہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اندازہ کیا آپ نے میرا آقا علیہ السلام کے اختیار مصطفیٰ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا۔ بس ان چند اشعار میں اعلیٰ حضرت نے کتنے بڑے بڑے اختیارات، تکوینی کتنے بڑے بڑے اختیارات کہ اشارے سے چاند چیر دیا۔ کس کا اختیار ہے؟ میرے نبی کا ہے نا بھائی۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ مل کے کہو زمین و زمان۔ میں ان کو نہیں کہتا جو نہیں مانتے، جو مانتے ہیں وہ تو کہے نا زمین و زمان۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، عمارت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا